والارض مددناہا، زمین کو ہم نے پھیلا دیا، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور گاڑ دیے اس میں محکم پہاڑ، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ، اور ہم نے اگا دی اس میں ہر چیز اندازے کے مطابق۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 19 کے اندر اللہ کریم نے 3 جملے ارشاد فرمائے۔ پہلے فرمایا ہم نے زمین پھیلا دی، پھر فرمایا اس میں محکم پہاڑ گاڑ دیے، پھر فرمایا اس میں ہم نے ہر چیز اندازے کے مطابق اگا دی۔ اب اگر آپ حضرات ان تینوں جملوں پر باری باری غور کریں گے تو اللہ کریم نے جو یہ فرمایا کہ ہم نے زمین پھیلا دی، اس کے اندر اللہ کریم نے اپنی قدرت کے ان گنت اشارے دے دیے، اپنی قدرت کی ان گنت علامات بیان فرما دیے۔ لفظ استعمال کیا بچھا دی۔ رب فرماتا ہے غور کر اے انسان، زمین کو دیکھ، زمین کو دیکھ کر پھر زمین کے بنانے والے کو سمجھ کہ وہ کیا ہے۔ بھئی دیکھیں نا، اگر ایک چھوٹی سی کرسی کوئی کاریگر بنائے بڑی خوبصورتی کے ساتھ، کاریگری کے ساتھ، اس میں مینا کاری کرے، اس میں بیل بوٹے بنائے، پوچھنے پر ہم مجبور تو ہو جاتے ہیں یہ کس نے بنائی ہے جی؟ تو اگر ایک چھوٹی سی کرسی دیکھ کر کرسی کے بنانے والے کی طرف خیال جاتا ہے تو یہ اتنی بڑی کرسی جس رب نے بنائی ہے، زمین کو بھی کرسی سمجھ لے نا، زمین کو کیا سمجھ لے؟ ہمارے بیٹھنے کی جگہ ہے جی زمین، کرسی پر بھی ہم بیٹھتے ہیں اور زمین پر بھی ہم بیٹھتے ہیں، آرام بھی کرتے ہیں، لیٹتے بھی ہیں، چلتے بھی ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے اے انسان، تجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم نے کب سے بچھائی ہے یہ زمین، ہم نے کب سے بچھائی ہے اور کب تک یہ بچھی رہے گی، تیری سائنس تو ابھی تک یہاں بھی نہیں پہنچ پائی۔ وہ رب فرماتا ہے زمین ہم نے بچھائی اور اس کے اوپر اربوں انسان آباد ہیں، لیکن زمین ابھی بھی تھوڑی نہیں ہوئی، ابھی بھی رب کی زمین بڑی وسیع و عریض ہے، ابھی بھی رب کی زمین بڑی کشادہ ہے۔ قیامت تک اربھا کھربھا انسان اور آئیں گے، رب فرماتا ہے میری زمین کم نہیں ہوگی، میری زمین وسیع کی وسیع ہی رہے گی۔ اچھا، یہاں اللہ پاک نے بطور خاص لفظ استعمال فرمایا ہم نے، زمین بچھائی ہم نے، پھر آگے اللہ پاک فرماتا ہے وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، ہم نے گاڑ دیے اس میں مضبوط محکم پہاڑ، اس میں پہاڑ بنائے، پہاڑ۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے زمین بچھائی پانی پر، پہلے ہر طرف کیا تھا؟ پانی، تو زمین کس پر کھڑی ہے؟ پانی پر۔ وہ رب فرماتا ہے یہ بھی تو غور کر، اگر تو کوئی چھت بنائے تو چھت کے نیچے تجھے دیواریں بھی بنانا پڑتی ہیں، پلرز بھی بنانے پڑتے ہیں، نیچے مضبوطی کے لیے کوئی بیم بھی ڈالنے پڑتے ہیں، لیکن وہ رب فرماتا ہے کہ انسان غور کر، میں نے زمین کھڑی کی ہوئی ہے پانی پر۔ تو کوئی چیز زمین کے اوپر کھڑی کر کے دکھا بغیر کسی پلر کے، بغیر کسی سہارے کے، اللہ کے حکم سے یہ زمین کھڑی ہے، اور یہ کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے کھڑی ہے۔
پھر وہ رب کریم فرماتا ہے کہ ہم نے اس کے اندر پہاڑ بنائے مضبوط محکم، اس زمین کو قرار دینے کے لیے، کیونکہ زمین میں قرار نہیں تھا، زمین کو آرام دہ بنانے کے لیے، زمین کو پرسکون بنانے کے لیے، تمہاری زندگی کے قابل بنانے کے لیے، تمہارے رہنے کے قابل بنانے کے لیے ہم نے اس کے اندر پہاڑ گاڑ دیے ہیں بطور میخ، بطور کیل۔ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اب دو چیزیں ہو گئی، ایک اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے زمین بچھائی اور اس زمین کے اوپر ہم نے پہاڑ رکھے، پہاڑ گاڑ دیے۔ پھر اللہ کریم آگے فرماتا ہے وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور ہم نے اگا دی اس میں ہر چیز اندازے کے مطابق۔ یہ اندازہ وہ والا نہیں ہے جو ہمارا ہوتا ہے، یہ اللہ کا اندازہ ہے، پکا اندازہ، پختہ اندازہ، مقرر اندازہ، جس میں ایک سینٹی میٹر بھی ادھر کا ادھر نہیں ہو سکتا، ایک ذرہ بھی ادھر کا ادھر نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے اگائی ہر چیز مقررہ اندازے کے مطابق۔ اب اگر میں سادہ سی بات کروں جس سے آپ کو آیت کی بڑی جلدی سمجھ آ جائے، آپ نے انار دیکھا ہوا ہے، گندم بھی دیکھی ہوئی ہوگی۔ اچھا، گندم انار کے برابر ہوتی ہے یا انار گندم کے برابر ہوتا ہے؟ گندم کا اپنا سائز ہے، انار کا اپنا سائز۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے ہر چیز کا سائز رکھا ہے، گندم کا سائز انار کے برابر نہیں ہوتا، انار کا سائز گندم کے برابر نہیں ہوتا، خربوزے کا سائز تربوزے کے برابر نہیں ہوتا، تربوزے کا سائز خربوزے کے برابر نہیں ہوتا، ٹماٹر کا اپنا سائز ہے، گوبھی کا اپنا سائز ہے، پھر ذائقے بھی الگ الگ، رنگ بھی الگ الگ، حجم پھیلاؤ بھی الگ الگ۔ وہ رب فرماتا ہے ہم نے اگائی ہر چیز، دیکھ تو صحیح کبھی ان چیزوں کو۔ وہ رب فرماتا ہے بیج زمین کے اندر تم ہی بو کر آتے ہو، زمین کے اندر بیج جب تم بو کر آ جاتے ہو، زمین سے جب دانہ اگتا ہے تو جو سائز اس دانے کو ہم نے دیا ہوتا ہے اسی سائز کے اندر چیز پک کر تمہارے سامنے آتی ہے۔ سائز وہ رب فرماتا ہے ہم نے دیا ہوا ہے، ذائقہ ہم نے دیا ہوا ہے، رنگت ہم نے دی ہوئی ہے، ہماری رنگت سے، ہماری دی ہوئی رنگت سے، ہمارے دیے ہوئے سائز سے، ہمارے دیے ہوئے حجم سے، ہمارے دیے ہوئے ذائقے سے وہ چیز ہٹ نہیں سکتی۔ فطرت کا جو اصول ہے وہ ہر جگہ پر لاگو رہتا ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوتا۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے جمادات کو دیکھ لو، اس کو جمادات کو، جانوروں کو دیکھو، حشرات الارض کو دیکھو، کیڑوں مکوڑوں کو دیکھو۔ وہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب تم مختلف جانوروں کو دیکھو گے، جانوروں کے بھی اپنے اپنے سائز ہیں، بلی کا سائز الگ ہے، شیر کا سائز الگ ہے، شیر کبھی ہاتھی کے سائز کے برابر نہیں ہوتا، ہاتھی کبھی اونٹ کے سائز کے برابر نہیں ہوتا۔ وہ رب فرماتا ہے ہم پیدا کرنے والے ہیں ہر چیز کو ایک مقررہ حساب سے، کوئی چیز ہمارے قانون سے ہٹ نہیں سکتی، ہر جگہ پر قانون چلے گا تو ہمارا چلے گا، وہ جمادات ہوں، وہ نباتات ہوں، وہ حشرات ہوں، ٹھیک ہے جی، ہر چیز اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے اگائی ہے۔ اب آگے ایک لفظ ہے نا، اس کی میں وضاحت کر رہا ہوں، موزون۔ موزون کا معنی آپ اردو کے اندر موضوع بھی کر سکتے ہیں، میں نے کیا لفظ بولا؟ موزون۔ موضوع کا معنی ہوتا ہے خوبصورت، موضوع کا معنی ہوتا ہے سوٹیبل۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے ہر چیز
ایک مخصوص وزن سے پیدا کی ہے، مخصوص حساب سے پیدا کی ہے۔ اور اب فرماتا ہے میں رب جب کوئی چیز بناتا ہوں نقشے کے مطابق تیار کرتا ہوں، نقشے سے ہٹ کے نہیں ہوتی وہ چیز نقشے کے، اور جو نقشہ ہم نے دیا ہوتا ہے چیز اسی نقشے پہ تیار ہو کر تمہارے سامنے آتی ہے۔ نقشہ ہمارا دیا ہوا ہے، نقشہ ہمارا دیا ہوا۔ یہ جو آپ کے نئے نقش ہیں، آپ کے میرے، یہ ہم نے بنائے ہوئے ہیں جی۔ کس کا کتنا قد ہوگا، کس کا کتنا جسم ہوگا، کون لڑکا ہوگا کون لڑکی ہوگا، لڑکی ہوگی، کون مرد ہوگا کون عورت ہوگی، یہ فیصلے کون کرتا ہے؟ کون کہاں پیدا ہوگا، کون کب پیدا ہوگا، کب فوت ہوگا، یہ فیصلے کون کرتا ہے؟ اور اب فرماتا ہے ہر چیز ہم نے پیدا کی ہے ایک مقررہ حساب سے۔ ہماری ہر چیز حساب کتاب کے اندر ہے، کوئی بھی چیز حساب کتاب سے باہر نہیں ہے۔